محبت ہے، بھولنے میں اگر بھلائی ہو۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی درد بھری نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، ہیمنت وسوا شرما مکھیہ منتری اسم کہتے ہیں میں ابھی اور مدرسے بند کروں گا، بھارت کو ڈاکٹر اور انجینئر چاہیے، ملا نہیں دیش میں جو بابر گھوم رہے ہیں انہیں باہر کرنا ہوگا۔ چلے پہلے سنیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اے خدا ظلم سے رہائی دے، اے خدا ظلم سے رہائی دے، اے خدا ظلم سے رہائی ہو، اے خدا ظلم سے رہائی ہو، ختم فرعون کی خدائی ہو، ختم فرعون کی خدائی ہو، اے خدا ظلم سے رہائی ہو، ختم فرعون کی خدائی ہو۔ اور کیسے غزلیں کہوں میں پھولوں پر، کیسے غزلیں کہوں میں پھولوں پر، کیسے غزلیں کہوں میں پھولوں پر، جب زمین خون میں نہائی ہو، جب زمین خون میں نہائی ہو، کیسے غزلیں کہوں میں پھولوں پر، جب زمین خون میں نہائی ہو۔ اور تم سمجھتے رہو مجھے دشمن، تم سمجھتے رہو مجھے دشمن، تم سمجھتے رہو مجھے دشمن، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہو، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہو، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہو۔ اور ظلم پر میں خاموش کیسے رہوں، ظلم پر میں خاموش کیسے رہوں، آپ ہیں آپ کو بدھائی ہو، آپ ہیں آپ کو بدھائی ہو۔ اور سعید بھائی یہ شعر آپ کے نام، کہ بھول جانا بھی ایک محبت ہے، بھول جانا بھی ایک محبت ہے، بھول جانا بھی ایک محبت ہے، بھولنے میں اگر بھلائی ہو، بھولنے میں اگر بھلائی ہو۔ اور سہیل بھائی اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو، اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو۔ آپ پہنچیے گا اس شعر تک تو کوئی بھی ہاتھ خاموش نہ رہے۔ دوستو عمران پرتاپ گری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تلاوت خوب دھیان سے سنتا ہے، پھر اس کے بہت قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ پر اتنا منہ رکھ دیتا ہے۔ قرآن کریم کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے سیدھا فرشتہ پیٹ میں پہنچاتا ہے
اور اس طرح فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے تم اپنے منہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے صاف ستھرے رکھو، یعنی مسواک کا اہتمام کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں؟ کیا ایک ہدیہ نہ کروں؟ کیا ایک تحفہ نہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو 10 فائدے حاصل ہوں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ سب معاف فرما دیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 4 رکعت صلاۃ تسبیح پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی صورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائے تو قیام ہی کی حالت میں رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہے، پھر رکوع کرے اور رکوع میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے میں چلے جائے اور اس میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ ہی میں کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، چاروں رکعت اسی طرح پڑھے اور اس ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلمات 75 مرتبہ کہیں۔ میرے چچا، آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز 1 مرتبہ پڑھے، اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کرے، اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حبشہ روانہ فرمایا۔ جب وہ وہاں سے مدینہ طیبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور۔ ارشاد فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی تفصیل بیان فرمائی۔ حضرت فضالہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرمائیے، مجھ پر رحم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی سے ارشاد فرمایا، تم نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی شان تعریف کرو اور جب مجھ پر درود بھیجو پھر دعا مانگو۔ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور صاحب نے نماز پڑھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے ارشاد فرمایا، اب تم دعا کرو، قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ بازار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ آسمان والوں کے لیے ایسی چمکتی ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے دیہات کی آواز اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔